پاکستان کا ڈیپ سپیس میں سیٹلائٹ بھیجنا بڑی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے۔ پاکستان چاند کے مدار میں سیٹلائٹ بھیجنے والا چھٹا ملک بن گیا۔ آئی کیوب قمر چاند کے انتہائی جنوبی حصے کی طرف بھجوایا جانے والا دنیا کا پہلا مشن ہے۔ لانچنگ کے وقت اسپارکو کراچی میں جذباتی مناظر دیکھنے میں آئے۔ نعرہ تکبیر اور پاکستان زندہ باد کے نعروں کی گونج سنائی دیتی رہی۔ سمندروں سے گہری، ہمالیہ سے بلند، پاک چین دوستی خلاؤں کے سفر تک جا پہنچی۔ پاک چین دوستی کا ایک بڑا سنگ میل طے، پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ مشن چاند پر روانہ ہو گیا۔ چین کے تعاون سے پاکستان کی سائنسی دنیا اور خلائی تحقیق کے میدان میں بڑی کامیابی، سبز ہلالی پرچم چاند کی سطح پر لہرانے کا خواب پورا ہونے کے قریب۔ پاکستانی سیٹلائٹ مشن آئی کیوب قمر چندہ ماموں کے قریب سے درشن کرے گا۔ چین سے پاکستانی مشن کی روانگی کو لائیو دکھانے کے لیے کراچی میں اسپارکو کے NCRG آڈیٹوریم میں خصوصی انتظام کیا گیا۔ مشن روانہ ہونے پر اسپارکو کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر میں جذباتی مناظر دیکھے گئے۔ تالیوں اور نعرہ تکبیر نے دل گرما دیا۔ جنرل مینیجر IST سید سمر عباس بولے، یہ تاریخ ساز مناظر ہیں۔ چاند کے مدار سے معلومات حاصل کرنا دشوار مرحلہ ہے۔ ساری ممبر اسٹیٹ کے منصوبوں میں سے ہمارا یہ پروپوزل ایپسکو نے ایکسیپٹ کیا، چائنا نیشنل اسپیس ایجنسی نے ایکسیپٹ کیا، اور اس کو بنانے میں نہ صرف IST بلکہ چائنا کے شنگھائی یونیورسٹی اور سپارکو کا بھی تعاون شامل ہے۔ تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ کیوب سیٹلائٹ کامیابی کے ساتھ وہاں پہنچے گا اور ہمیں ڈیٹا دے گا۔ 1990 سے اب تک یہ پاکستان کا چھٹا سیٹلائٹ ہے، جبکہ چاند پر جانے والا یہ پہلا سیٹلائٹ ہے۔ سائنسدانوں نے ڈیپ سپیس میں سیٹلائٹ بھیجنے کو پاکستان کی بڑی کامیابی قرار دیا۔ پاکستان کا سیٹلائٹ مشن چین سے چاند کے سفر پر روانہ۔ ممبر مون مشن ڈاکٹر قمر اسلام کا کہنا ہے کہ سیٹلائٹ مشن خلا میں بھجوانے کے لیے چین نے پاکستان کی بہت مدد کی۔ آئی کیوب میں نصب 2 کیمرے چاند کے جنوبی حصے کی زمین کی امیجنگ کر سکیں گے۔ بیجنگ میں 24 نیوز کے میڈیا پارٹنر CGTN کے نمائندے نے مون مشن کے رکن ڈاکٹر قمر اسلام سے خصوصی بات چیت کی ہے، آپ کو دکھاتے ہیں۔ وزیراعظم نے سیٹلائٹ کی لانچنگ براہ راست دیکھی۔ خواب کو تعبیر دینے والوں کو خراج تحسین، کہتے ہیں پاک چین دوستی خلاؤں کی سرحد بھی پار کر گئی۔ آئی کیوب قمر خلا میں پاکستان کا پہلا قدم ہے۔ کامیابی پاکستان کی صلاحیتوں کو بڑھائے گی، تحقیق قومی سلامتی کے لیے نئے مواقع پیدا کرے گی۔ صدر آصف زرداری کی قوم اور سائنسدانوں کو مبارکباد، خلا بازی کے شعبے میں پاکستان اور چین کے تعاون کو سراہا۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے گورنرز تبدیل کرنے کی تیاری۔ سردار سلیم حیدر گورنر پنجاب نامزد، فیصل کریم کنڈی کو گورنر خیبر پختونخوا کی ذمہ داری ملے گی۔ شیخ جعفر مندوخیل گورنر بلوچستان نامزد کیے گئے ہیں۔ 3 صوبوں کے گورنرز کی تبدیلی کا معاملہ، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے سردار سلیم حیدر کو گورنر پنجاب نامزد کر دیا۔ سردار سلیم حیدر وفاقی وزیر دفاعی پیداوار اور وزیر اوورسیز بھی رہ چکے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری سے سردار سلیم حیدر سمیت پیپلز پارٹی پنجاب کے رہنماؤں نے ملاقات کی۔ ملاقات میں راجہ پرویز اشرف، حسن مرتضی، شہزاد سعید چیمہ اور ندیم افضل چند بھی موجود رہے۔ سردار سلیم حیدر خان 1970 میں ضلع اٹک کی تحصیل فتح جنگ کے گاؤں ڈھرنال میں پیدا ہوئے۔ پہلی بار 2008 میں قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا اور کامیاب ہوئے۔ سردار سلیم حیدر پیپلز پارٹی راولپنڈی ڈویژن کے صدر بھی ہیں۔ سردار سلیم حیدر کہتے ہیں کہ چیئرمین پیپلز پارٹی جو ذمہ داری دیں گے اسے پورا کیا جائے۔ گورنر خیبر پختونخوا غلام علی کو بھی تبدیل کیے جانے کا امکان ہے۔ غلام علی کی جگہ پیپلز پارٹی کے فیصل کریم کنڈی کو گورنر خیبر پختونخوا لگایا جائے گا۔ فیصل کریم کنڈی متعدد مرکزی عہدوں پر فائز رہے۔ انہوں نے ڈسٹرکٹ ممبر DI خان، مرکزی سیکرٹری اطلاعات پیپلز پارٹی، ترجمان بلاول بھٹو زرداری، ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی اور بطور وفاقی وزیر بھی خدمات انجام دی۔ نون لیگ کے صوبائی صدر شیخ جعفر مندوخیل کو گورنر بلوچستان بنائے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ نون لیگ کی مرکزی قیادت نے شیخ جعفر مندوخیل کو گورنر بنانے کی منظوری دے دی۔ وزیراعظم شہباز شریف سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی ملاقات، ملکی سیاسی صورتحال پر تفصیلی بات چیت۔ وزیراعظم نے بلاول بھٹو کے اعزاز میں ظہرانہ بھی دیا۔ ملاقات میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے گورنرز کی تقرری پر بھی مشاورت ہوئی۔ تو یہ اہم ملاقات ہوئی ہے وزیراعظم شہباز شریف سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی، اور اس ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال پر تفصیلی بات چیت کی گئی ہے۔ ڈائیلاگ کا کوئی پیغام نہیں ملا، ہماری کسی سے کوئی بات نہیں ہو رہی۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں مینڈیٹ چوروں کے سوا سب سے بات ہوگی۔ امید ہے مخصوص نشستوں پر فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا۔ کوئی پیغام آیا ہے نہ ہم نے کسی کو پیغام دیا ہے، نہ ہمارے پاس کوئی ڈائیلاگ کے لیے پیغام آیا ہے، نہ کوئی ڈائیلاگ ایز وی اسپیک کو ہو رہی ہے۔ لوگ
ہمارے مینڈیٹ چور ہے، ان کے علاوہ باقی سب کے ساتھ ہماری بات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ ہم عدلیہ سے امید کیے بیٹھے ہیں کہ 8 تاریخ کو ریزرو سیٹوں کا کیس ہوگا، سپریم کورٹ کا بینچ بنا ہوا ہے، ہمیں امید ہے انشاءاللہ سپریم کورٹ ہمارے ریزرو حل کرے گی۔ چیف جسٹس کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن رولز میں ترامیم سے متعلق اجلاس، جوڈیشل کمیشن اجلاس کے منٹس جاری۔ وزیر قانون کی جانب سے بتایا گیا کہ حکومت آرٹیکل 175A میں ترمیم کا ارادہ رکھتی ہے۔ ترمیم کی وجہ سے جوڈیشل کمیشن کی تشکیل بھی ہو سکتی ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ ججز کی تقرری کے معاملے پر تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ تو آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن رولز میں ترامیم سے متعلق یہ اہم اجلاس ہوا ہے۔ آپ کو آگاہ کریں گے سوشل میڈیا ایپس اور سائٹس کی ریگولیشن کے لیے نئی نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی قائم۔ سائبر کرائم کی روک تھام کے لیے NCCIA ہی کام کرے گی۔ وفاقی حکومت نے قوانین بھی بنا دیے۔ سائبر کرائم ونگ کے تمام افسران و ملازمین NCCIA کو منتقل، نوٹیفیکیشن جاری۔ ایجنسی کا سربراہ 21ویں گریڈ کا ڈائریکٹر جنرل ہوگا۔ DG 2 سال کے لیے وفاقی حکومت تعینات کرے گی۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل، ڈائریکٹرز، ایڈیشنل ڈائریکٹرز اور دیگر ضروری عہدے ہوں گے۔ گندم کی سرکاری خریداری شروع نہ ہوئی، کسان گندم اونے پونے فروخت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ شہر شہر احتجاج جاری ہے۔ اپوزیشن ارکان اسمبلی بھی کسانوں کے ساتھ سڑکوں پر ہیں۔ حکومت کی زرعی پالیسی کسان کے لیے درد سر بن گئی۔ سرکاری خریداری شروع نہ ہوئی، کسان گندم اونے پونے فروخت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ کسان بورڈ اتحاد کے زیر اہتمام احتجاجی مظاہرہ ہوا۔ مظاہرین نے الزام عائد کیا کہ حکومت مافیا کے لیے سستی گندم خریدنا چاہتی ہے۔ کاشتکاروں کا کہنا تھا کہ گندم کا سرکاری ریٹ 3900 روپے فی من ہے، جو صرف ایک مذاق ہے۔ حکومت گندم نہیں خرید رہی، خود کہیں بیچنے جائیں تو کوئی فی من قیمت 3000 سے زیادہ نہیں مل رہی۔ فوڈ سیکیورٹی کے مسائل کی ذمہ دار حکومت ہوگی۔ احتجاج اور پریس کانفرنسز کے بعد کسانوں نے گندم نہ اگانے کا فیصلہ کر لیا۔ حکومت کے گندم نہ خریدنے پر آئندہ سال اپنی مرضی کی فصل کاشت کرنے کی دھمکی دے دی۔ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣੇ ਪਾਉਣੇ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਕਣਕ ਸਟੋਰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੇਗਾ। گندم کی کٹائی مکمل ہونے کو ہے۔ کسان سے جڑا ہر شخص اپنی اجرت کا منتظر ہے۔ موجودہ ریٹ میں زمین کا ٹھیکہ، کھاد، ڈیزل، مزدوری وغیرہ کے اخراجات بھی پورے نہیں ہو رہے۔ موجودہ حکومت کے پہلے ماہ میں 7 لاکھ میٹرک ٹن گندم درآمد کرنے کا انکشاف۔ گندم کیسے درآمد ہوئی؟ LCs کس نے اوپن کی؟ وزیراعظم شہباز شریف بھی حیران، تحقیقات کا حکم دے دیا۔ 4 رکنی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ کمیٹی 4 روز میں تحقیقات مکمل کرے گی۔ درآمد کے وقت ملک میں گندم کا وافر ذخیرہ موجود تھا، تو یہ اب انکشاف سامنے آ رہا ہے کہ حکومت کے پہلے ماہ میں 7 لاکھ میٹرک ٹن گندم درآمد کی گئی۔ اس پر تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ حکومت کا گندم کے کاشتکاروں کو سبسڈی دینے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ مریم نواز کے زیر صدارت اجلاس۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف بھی شریک ہوئے۔ گندم کے کاشتکاروں کو فی من 500 روپے سبسڈی دینے کی سفارشات۔ محکمہ خوراک نے 30 ارب کی سبسڈی کا پلان حکومت کو پیش کیا۔ فی من گندم پر سبسڈی صرف 12 ایکڑ کے کاشتکاروں کو ملے گی، تو 500 روپے فی من سبسڈی دی جائے گی۔ اور اس حوالے سے حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ گندم کے کاشتکاروں کو یہ سبسڈی دی جائے گی، اور 30 ارب کی سبسڈی کا پلان حکومت کو پیش کیا گیا ہے محکمہ خوراک کی جانب سے۔ وفاقی وزیر داخلہ نے امیگریشن مسائل کے فوری حل کا حکم دے دیا۔ محسن نقوی کی مسافروں کے لیے سہولتیں بڑھانے کی ہدایت۔ محسن نقوی اور خواجہ محمد آصف نے لاہور ایئرپورٹ کا 2 گھنٹے دورہ کیا۔ وفاقی وزراء کو مسافروں کی سہولت کے لیے اقدامات بارے بریفنگ دی گئی۔ محسن سپیڈ کے ساتھ قوم کی خدمت کا سفر تیز سے تیز تر۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے امیگریشن مسائل کے فوری حل اور مسافروں کے لیے سہولیات بڑھانے کا حکم دے دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ اور انسداد منشیات محسن نقوی اور وفاقی وزیر ایویشن اور دفاع خواجہ محمد آصف نے علامہ اقبال ایئرپورٹ لاہور کا 2 گھنٹے طویل دورہ کیا۔ وفاقی وزراء کے زیر صدارت ایئرپورٹ کانفرنس روم میں اجلاس ہوا۔ وفاقی وزراء کو ایئرپورٹ پر مسافروں کی سہولت کے لیے اقدامات بارے
ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वज़रा का बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों की तलाशी के अमल को आसान और तेज करने का हुक्म। ASF, ANF और कस्टम्स के हुकाम से सर्च को सहल बनाने का प्लान तलब कर लिया। काबिल अमल प्लान अगले 24 घंटे में तैयार करके पेश करने की हिदायत कर दी। इमिग्रेशन काउंटर्स की तादाद बढ़ाई जाए। मोहसिन नकवी ने 3 रोज में इमिग्रेशन काउंटर्स में इजाफे का हतमी प्लान पेश करने की हिदायत कर दी। मुसाफिरों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात फराहम करने के लिए आउट ऑफ बॉक्स इकदाम किए जाएं। लाहौर एयरपोर्ट पर कामयाब तजुर्बे के बाद सर्च के अमल को दीगर एयरपोर्ट्स पर भी शुरू किया जाएगा। ख्वाजा आसिफ ने एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों की आमदरफ्त सहल बनाने के लिए मुतल्लिका इदारों को फौरी इकदाम करने की हिदायत की। वफाकी वज़रा ने ANF, ASF और कस्टम्स के सर्च के अमल का मुशाहिदा किया। एयरपोर्ट पर मुसाफिरों के लिए मौजूद सहूलियात का भी जायजा लिया।